احکام پروردگار کے مطابق در واقع جمعہ میں جو لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اس کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی پروردگار سے نزدیک ہو، تقوی پروردگار کو حاصل کرے اور اختیار کرے۔ اور جب انسان اس تقوی پروردگار کو اختیار کرے گا، حاصل کرے گا، سورہ جمعہ کے دیکھیں اس میں وہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں کہ کیسے انسان جمعے میں آئے، کس ٹائم آئے، جمعہ پڑھے، پھر فوراً لوٹ جائے اور جا کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے تقوی کے ساتھ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو۔ تقوی دنیا سے الگ نہیں ہے، دنیا تقوی سے الگ نہیں۔ انسان اگر دنیا داری کرتا ہے، دنیا کوئی کام کرتا ہے تو دنیا داری دینداری سے الگ نہیں ہے۔ جو دنیا داری ہے وہی دینداری ہے، اور جو دینداری ہے وہی دنیا داری ہے۔ اگر دینداری دنیا داری کے متعلق حکم نہ دیتی، قوانین نہ بتاتی، رولز نہ بتاتی تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ دینداری الگ ہے، دنیا داری الگ ہے۔ لیکن اسلام ہم کو بتاتا ہے کسی سے ملنا ہو تو کیسے ملے، کوئی ہمارا پڑوسی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، دوست کے کیا حقوق ہیں۔ ساری چیزیں جب اسلام میں موجود ہیں، خریدے انسان کیسے، سامان بیچے کیسے، کہیں جائے کیسے، سفر کیسے کرے، کھائے کیسے، سوئے کیسے، نہائے کیسے۔ کوئی ایسا پوائنٹ ہے زندگی کا، کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جس کے لیے دین خاموش ہے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ آپ کیسے کیجئے؟ جب دین ہر لمحے کے لیے ہم کو ایک حکم و قانون بتا رہا ہے تو پھر دنیا داری دینداری سے الگ کیسے؟ اس کا مطلب کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دینداری اور تقوی پروردگار کے اندر گزرنا چاہیے۔ اب انسان اگر حکم پروردگار کے مطابق مثلا راستہ چلتا ہے، حکم پروردگار کے مطابق کھانا کھاتا ہے، حکم پروردگار کے مطابق انسان سوتا ہے، حکم خدا کے مطابق انسان جاگتا ہے، حکم خدا کے مطابق انسان دوسرے کاموں کا انجام دیتا ہے، تب اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو تقوی کے خلاف ہے، یا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جو تقوی سے الگ ہو یا جدا ہو۔ اور اگر یہی انسان خدا کے حکم کو بھول جائے، یا مثلا اس کو معلوم نہ ہو، یا خدا کے حکم کے بارے میں اس کو آگاہی نہ ہو، حاصل نہ کرے، تو ظاہر سی بات اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا وہ تقوی کیسے حاصل کرے گا۔ تو تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کو تقوی کے بارے میں، دینداری کے بارے میں، دین کے احکام و قوانین کے بارے میں، دین کے اصول کے بارے میں، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں، احکام پروردگار کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ جب تک یہ معلومات نہیں ہوگی اس وقت تک دینداری مکمل نہیں ہو سکتی، بلکہ یوں کہا جائے مکمل دینداری نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دینداری کے الگ، دینداری جیسا کام کر کے سمجھتے ہیں دینداری کی۔ ایسے موقعوں پہ عموماً مثال دیتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کی۔ ابو موسیٰ اشعری نے دینداری جیسا کام کیا، دکھنے میں دینداری جیسی لگتی تھی لیکن دینداری نہیں تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ ہم دیندار ہیں۔ بیٹھا اپنے گھر میں، مولا کائنات جا رہے ہیں جنگ صفین کے لیے، ہم تو مثلا دیندار قسم کے آدمی، مثلا اگر اپنے الفاظ میں بات کی جائے، ہم تو بس اللہ رسول عبادت اطاعت والے آدمی۔ مولا کائنات کو چھوڑ کے کہیں دینداری ہو سکتی ہے؟ مقصد علی کو چھوڑ کے کہیں دینداری ہو سکتی ہے؟ مقصد دین کو چھوڑ کے کہیں دینداری ہو سکتی ہے؟ مقصد اسلام کو چھوڑ کے کہیں دینداری ہو سکتی ہے؟ وہ یہ سمجھ جاتا کہ ہم دینداری کر رہے ہیں، جبکہ در واقع دینداری جیسی چیز تھی دینداری نہیں تھی۔ ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔